ہم انسانوں نے سائنس میں اور تحقیق میں اتنا کمال کر لیا کہ ہم اپنے سیارے سے نکل کر دوسرے سیاروں تک پہنچ گئے۔ ہم نے جہاں بڑی بڑی گلیکسیوں کو کھنگال ڈالا، وہیں ہم نے چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور ذرے کے ہزارویں حصے پر بھی تحقیقات کیں۔ ابھی جو نئی سائنسی تحقیق آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے، مختلف ہے اور جدا ہے۔ اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے الگ ہے، اس کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے الگ ہیں، اس کی زبان دوسرے کی زبان سے الگ ہے، اس کی آنکھیں دوسرے کی آنکھوں سے الگ ہیں، اس کے کان دوسرے کے کانوں سے الگ ہیں، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک چیز دوسرے کی ایک ایک چیز سے بالکل الگ، مختلف اور جدا ہے۔ آئیے آج ہم تھوڑی دیر اس میں غور کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں غور کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کان کی۔ یہ کانوں کی بناوٹ، کانوں کا جو ظاہری حصہ ہے یہ دوسرے کے کان کے ظاہری حصے سے بالکل الگ ہوتا ہے، اور کانوں کا یہ حصہ اتنا الگ، اتنا مختلف اور اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح آدمی کی فنگر پرنٹ آدمی کی پہچان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالکل اسی طرح کانوں کا یہ ظاہری حصہ بھی آدمی کی پہچان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم آنکھوں کو لے لیں کہ ایک انسان کی آنکھوں کے نشانات دوسرے انسان کی آنکھوں کے نشانات سے بالکل نہیں مل سکتے، اور آنکھوں کے نشانات اتنے الگ ہوتے ہیں کہ اگر دو جڑواں بچے ہوں اور دونوں کی آنکھیں ظاہری طور پر بالکل ایک جیسی دکھتی ہوں، لیکن پھر بھی ان دونوں کی آنکھوں کے نشانات بالکل الگ، جدا، مختلف اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اگر زبان کو دیکھا جائے تو زبان پر جو چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے ذرے ہیں وہ دوسرے کی زبان سے بالکل الگ ہیں، ان کا ڈیزائن، ان کی بناوٹ دوسرے کی زبان کے ڈیزائن سے اور بناوٹ سے بالکل الگ، مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح انسان کی فنگر پرنٹ اس کے پہچان کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح زبان کو پہچان کے طور پر، یعنی زبان کے نشانات کو پہچان کے طور پر استعمال کرنا شاید مستقبل قریب تک کچھ مشکل ہے۔ اسی طرح آدمی کے چلنے کا انداز، چلنے کے وقت اس کے ہاتھ ہلانے کا اسٹائل، اس کے پاؤں اٹھانے کا طریقہ، اس کے پاؤں رکھنے کا انداز دوسرے کے انداز سے بالکل الگ، مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی اپنے چلنے کے اسٹائل سے ہزاروں اور لاکھوں کی جماعت میں بھی ہو تو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے جسم کی بو، مہک یعنی خوشبو بھی بالکل الگ ہوتی ہے، جو اس کے ڈی این اے میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کتے ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آدمی کو اس کی فطری مہک سے، فطری خوشبو، فطری بو سے پہچان سکتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی اپنی الگ الگ بو، خوشبو اور مہک ہے، جو کسی اور کی خوشبو سے، کسی اور کی بو سے نہیں مل سکتی۔ اور آخر میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹ، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے کی انگلیوں کے نشانات سے، یعنی دوسرے کی فنگر پرنٹ سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ نکالیں اور سوچیں کہ آخر اتنے ڈیزائن کرنے والا کوئی ہے، یا یہ سب کچھ اتفاقات ہیں، خود سے ہو رہے ہیں؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ سب اتفاقات ہیں، تو پھر ذرا بتائیے کہ فنگر پرنٹ دوسرے کی فنگر پرنٹ سے الگ ہوتی ہے، اس کا پتہ تو ہمیں ابھی حال میں چلا، لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک میں آخر فنگر پرنٹ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ جب کافروں نے انکار کیا اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کیسے فرما دیا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ارے ہمارے لیے تو یہ بھی بہت آسان ہے کہ ہم اسے اس کی اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ پیدا کریں جس فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ دنیا میں پہلے موجود تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ کیسے فرما دیا کہ انسان کو ہم اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ پیدا کریں گے جس فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ پہلے سے موجود تھا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کے انگلیوں کے پورووں کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں کہ انسان کی پیدائش اور اس دنیا کی تمام چیزوں کی پیدائش سب کی سب اللہ کی قدرت کا اور اس کی تخلیق کا کرشمہ ہے؟ اور یہ اس بات کی بھی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کا حرف حرف سچا، صادق اور اپنی جگہ پر 100% درست ہے۔ جب اس کی ہر بات سچی ہے، اس کتاب میں لکھی ایک ایک بات صادق ہے، حرف بحرف پوری ہوتی ہے،
तो फिर उसमें यह भी लिखा है कि इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और फिर क़यामत के दिन सब इंसान को एक मैदान में जमा करके उनसे हिसाब लिया जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी के बारे में पूछ की जाएगी, वहाँ पर इंसान के आमाल की जांच पड़ताल की जाएगी। क्या हम उस दिन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं जिस दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपने सामने रख कर उनसे एक एक अमल के बारे में पूछेगा, हत्ता कि अगर किसी ने एक ज़र्रा भी नेकी की होगी तो वो उसे पा लेगा, और अगर किसी ने एक ज़र्रा भी बुराई की होगी तो उसका बदला पाएगा। और इस बात को भी याद रखिएगा कि जो अल्लाह इतनी सी जगह में और इतनी सी जगह में और इतनी सी जगह में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों और खरबों डिज़ाइन तैयार करने पर कादिर है, वो इस बात पर भी कादिर है कि हमारी रात में छुपे हुए आमाल का पता लगा ले, वो हमारे आँखों की ख़यानत का पता लगा ले, वो हमारे दिल में छुपी बातों को निकाल ले। उससे हमारी कोई बात, उससे हमारा कोई काम, उससे हमारा कोई अमल छुप नहीं सकता। तो आएँ उस करीम रब की तरफ जो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है, उस घर की तरफ जो अमन का, जो सलामती का, जो सुकून का घर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।